خاندان اور بچپن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذہن دیا تھا اور مقدموں کے فیصلہ کرنے میں اپنے ذہن کے استعمال کا کمال فطرت نے شروع ہی سے دے رکھا تھا۔ چنانچہ ان کے بچپن کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جوانی کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور داؤد و سلیمان ہر ایک کو ہم نے حکومت دی اور علم نبوت دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیتیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ خصوصیتوں اور امتیازی باتوں سے نوازا، اور اپنی نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی مبارک زندگی کی خاص باتیں بنیں۔ پرندوں کی بولیاں سمجھنا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا کہ ہے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ قرآن کے اوپر کے بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہ تھی، بلکہ ایک ایسی نعمت تھی جس کو نشان معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بے شک پرندوں کی بولیاں بولنے والے انسان کی باتوں کی، اور یقیناً ان کا یہ علم دنیاوی اسباب سے اوپر خالص قدرت کے قانونوں کے فیضان کا نتیجہ تھا، اور ایک ایسی بخشش اور دین تھی جس کو اللہ کا نشان کہنا چاہیے، مگر جو ان جیسی پاک ہستیوں کے لیے خاص ہے۔ ہوا پر قابو۔ قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا پر کنٹرول سے متعلق جتنا بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اور قابو میں کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز و تند ہوا کو کہ اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی، جس کو ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے قابو میں کر دیا ہوا کو کہ صبح سے 1 مہینے کی مسافت دوری اور شام کو 1 مہینے کی مسافت طے کراتی، اور قابو میں کر دیا ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو کی چلتی ہے، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہے۔ اوپر کی آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے بارے میں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ 1، ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں سدھا دیا گیا تھا۔ دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کی اس طرح تابع تھی کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور دھیرے دھیرے چلنے کی وجہ سے راحت پہنچنے والی ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کے تیز چلنے کا یہ حال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہ سوار گھوڑ سوار کی لگاتار 1 ماہ کی تیز رفتار دوری کے جتنا ہوتا تھا۔ گویا سلیمان کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری سادھنوں سے کہیں آگے صرف اللہ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز، مگر ہلکے پن کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اس لیے ہواؤں کو قابو میں کرنے کے واقعے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچی نبوت کی خاص اور نمایاں باتوں میں سے ایک بات مانتے ہوئے بنا کسی تعویل کے صحیح مان لیا جائے، اور بیکار کی تفصیل، تعویل اور اسرائیلی خرافات میں نہ الجھا جائے۔ جنوں اور حیوانوں کو قابو میں رکھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اللہ کے دربار میں یہ دعا کی، اے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا کی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ ان کی یہ حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، حیوانوں اور ہواؤں پر بھی تھی، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ان کے تابع اور فرما بردار، ادھین اور آگیا پالک تھے۔ جن اللہ کی مخلوق ہے، ان کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں ہو چکا ہے۔